الرحمن الرحیم بہادر شاہ ظفر کی غزل نمبر 2 جماعت نہم۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، پھر اس کی تشریح۔ لگتا نہیں ہے جی میرا، لگتا نہیں ہے یعنی مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے چین نہیں ملتا۔ جی میرا، دل میرا، اجڑے ویران جہاں آبادی نہ ہو، جو تباہ و برباد ہو گیا ہو۔ دیار ملک یعنی دیار میں، ملک میں۔ کس کی، کس شخص کی، کس ہستی کی، کون ہے وہ؟ بنی ہے، بہتر ہوئی ہے، عالم دنیا، اور عالم علم والا، 2 فرق ہیں، ایک ہے عالم اور ایک ہے عالم۔ لام کے نیچے زیر ہوگی تو یہ ہوگا عالم یعنی علم والا، اور لام کے اوپر زبر ہوگی تو یہ ہوگا دنیا، عالم۔ ناپائیدار میں یعنی فانی، کمزور، ختم ہونے والا۔ تو تشریح اس کی کچھ یوں بنے گی کہ میرا اس دنیا میں، اس ملک میں دل نہیں لگتا، اس اجاڑ جگہ پہ میرا دل نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ کہ یہ جگہ ناپائیدار ہے، یہ جگہ فانی ہے، یہ جگہ ختم ہونے والی ہے۔ کوئی بھی شخص یہاں آیا ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے آیا ہے اور پھر وہ وہاں سے چلتا بنا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ لہٰذا میرا بھی دل نہیں لگتا اس ملک میں، اس دنیا میں، کیونکہ یہ ایک فانی دنیا ہے، ناپائیدار دنیا ہے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پائیدار دنیا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی دنیا ہے، اس لیے میری اس دنیا میں میرا دل نہیں لگتا۔ دوسرا شعر ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عمر لمبی عمر یا عمر زندگی، دراز لمبی، مانگ کر لائے تھے، لے کر آئے تھے 4 دن، مراد 4 دنوں سے مراد شاعر نے لمبی زندگی لی ہے یہاں پہ۔ پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں 2 آرزو میں کٹ گئے۔ آرزو کہتے ہیں خواہشات کو، آپ کی جو ذہنی خوشیاں ہوتی ہیں، جو آپ کی تمنائیں ہوتی ہیں، جو آپ کی آرزویں ہوتی ہیں، جو آپ کے خواب ہوتے ہیں جن کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 2 آرزو میں کٹ گئے۔ 2 تو کٹ گئے کہ میں خواب دیکھتا رہا، تمنائیں کرتا رہا، خواہشیں کرتا رہا، اور اگلے 2 کا کیا ہوا؟ 2 انتظار میں۔ کہتے ہیں جو باقی کے 2 دن تھے وہ ان خواہشوں کی تکمیل میں گزر گئے کہ فلاں میری خواہش پوری ہوگی، فلاں میری تمنا پوری ہوگی۔ تو شاعر یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن۔ کہتے ہیں زندگی تو بڑی لمبی تھی، دراز تھی، دراز لفظ بتا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ زندگی لمبی ہے۔ عمر دراز یعنی کہ لمبی عمر مانگ کے لائے تھے، اللہ سے لے کر آئے تھے 4 دن، 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 دن میرے کٹ گئے تمنا کرتے ہوئے، خواہش کرتے ہوئے، خواب دیکھتے ہوئے، اپنی چیزوں کو پورا کرنے کی سوچوں میں گزر گئے 2 دن کہ میں گھر بناؤں گا، میں مکان بناؤں گا، میں زمین بناؤں گا، میں شادی کروں گا، میں بڑا ہوں گا، میرا بیٹا ہوگا، میری بیٹی ہوگی، میرا گھر ہوگا۔ یعنی یہ آرزویں، تمنائیں، میرے پاس پیسے ہوں گے، میرے پاس تعلیم ہوگی، اچھی جاب ہوگی، اچھی نوکری ہوگی، عزت ہوگی۔ تو یہ خواہشات ہیں، دنیا کی خواہشات ہیں۔ تو کہتے ہیں 2 آرزو میں، 2 خواہشات میں کٹ گئے سوچتے سوچتے، اور 2 انتظار میں، اور 2 دن ایسے گزر گئے کہ وہ یہ خواہش پوری ہو، وہ خواہش پوری ہو، یہ چیز پوری ہو، وہ چیز پوری ہو۔ تو یہ چیزیں پوری کرتے کرتے 2 دن گزر گئے۔ تیسرا شعر ہے بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ بلبل سے مراد یہاں بہادر شاہ ظفر نے خود کو لیا ہے، اور یہ استعارہ ہے۔ تشبیہ میں اور استعارہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تشبیہ میں ہم کہتے ہیں یہ چیز اس چیز کے جیسی ہے، جبکہ استعارہ میں ہم کہتے ہیں یہ چیز ہو بہو وہ ہے۔ کلاس کا یہ بچہ ہے، میں کہتا ہوں عمران شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ تشبیہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں عمران شیر کی طرح بہادر ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں عمران شیر ہے تو یہ تشبیہ نہیں ہے بلکہ استعارہ ہے۔ استعارہ میں ہم حقیقی معنی کو اٹھاتے ہیں اور مجازی معنوں میں ہو بہو لگا دیتے ہیں، جیسے عمران شیر ہے۔
عمران شیر کی طرح بہادر ہے نہیں، عمران شیر ہے، ڈائریکٹ کہہ دیا، تو ساری خوبیاں ہم نے شیر کی اٹھائیں عارضی طور پر اور عمران کو دے دی۔ یہاں پہ بلبل جو ہے یہ استعارہ ہے، یعنی بلبل بہادر شاہ ظفر خود کو کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں بلبل کو باغباں سے، باغباں سے مراد باغ کی رکھوالی کرنے والا یعنی اللہ پاک کی ذات، نہ سیاحت سے، سیاحت کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنے والا شکاری، یہاں اس نے مراد لی ہے انگریز جنہوں نے اس کے ملک پر قبضہ کیا، ہندوستان پر قبضہ کیا، تو بلبل کو باغباں سے نہ سیاح سے گلا۔ بہادر شاہ ظفر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ اللہ سے گلا ہے اور نہ ہی انگریزوں سے گلا ہے۔ قسمت میں قید لکھی تھی، کہتے ہیں میرے قسمت میں جو قید تھی فصل بہار میں، افسوس یہ ہوا کہ یہ بہار کے فصل میں ہوئے، بہار آئی ہوئی تھی، بہار چار جانب پھیلی ہوئی تھی، چار سو بہار تھی، اور بہار میں بجائے اس کے کہ میں باغ میں چہکتا، کیسے کہ وہ کہتے ہیں میں تو بلبل ہوں، شاعر خود کو کہہ رہا ہے، تو بلبل بہار کے موسم میں باغ میں ٹہلتی، چہکتی، چلتی پھرتی، تو کہتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا کہ فصل بہار تھی اور مجھے قید کر لیا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں قسمت میں قید لکھی تھی، یعنی میرے قسمت میں تو قید تھی، پکڑنا تھا مجھے، انہوں نے تنہائی میں میری زندگی گزرنی تھی، اور کون سے دور میں؟ فصل بہار میں۔ تو کہتے ہیں بلبل کو باغباں سے نہ سیاح سے گلا، کہتا ہے نہ مجھے اللہ پہ گلا ہے اور نہ انگریزوں پہ گلا ہے، قسمت میں قید لکھی تھی، میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا فصل بہار میں، افسوس یہ ہے کہ یہ کام جو میرے ساتھ لگا ہے یہ بہار کے موسم میں لگا ہے۔ باغباں سے مراد اللہ پاک، سیاح سے مراد یہاں پہ ہوگا انگریز، اور جہاں تک گلے کی بات ہے، گلا تو کہتے ہیں شکوے کو، اور بہادر شاہ ظفر کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 1775 اور وفات ہے 1862۔ بہادر شاہ ظفر ایک بلند پایا شاعر تھا، جنہوں نے ذوق سے، غالب سے اور شاہ نصیر سے شاعری سیکھی تھی، یعنی زانوِ تلمذ طے کیے تھے، وہ ان کے ٹیچر تھے، بہادر شاہ ظفر ان کے شاگرد تھے۔ اور یہ ہوا کیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ یہاں انگریز آئے، انگریزوں نے تجارت کی غرض سے آئے اور آ کے پورے ملک پر قبضہ ہی کر لیا۔ اور بلبل کس کو کہتی ہیں؟ یہ ایک خوش آواز اور خوش رنگ کا پرندہ ہوتا ہے، چڑیا کی طرح، جس کے سر کی خوبصورت چوٹی اور سر کے اوپر سیاہ، جبکہ اس کی پیٹھ کا رنگ خاکستری، خاک کی طرح، اور اس کی دم کے نیچے سرخ رنگ ہوتا ہے، یعنی مختلف رنگوں کا انتہائی خوبصورت پرندہ ہے یہ بلبل۔ اور اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ بلبل کی دو اقسام ہیں، ایک سفید اور سیاہ ہوتا ہے، یعنی کالا چٹا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا سرخی مائل ہوتا ہے۔ یعنی فصل بہار کا مطلب ہوگا بہار کا موسم، بہار کی اٹھان، بہار کا جوبن، بہار کا آ جانا۔ تو یہ اشعار تھے، امید ہے کہ آپ کو ان کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، ان کے تلفظ کو بھی ٹھیک کریں اور اس کی تشریح کو بھی دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔